بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو دنیا کا پراسرار ترین واقعہ سناتے ہیں۔ لاش چل کر راکھ ہو گئی مگر گھر کو کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ جولائی 1951 کی بات ہے جب فلوریڈا کے علاقے ٹیمپا کے ایک اپارٹمنٹ کی مالکہ پینسی کارپینٹر کو ایک ٹیلی گرام موصول ہوا جو ان کی ایک کرایہ دار کے لیے تھا۔ وہ ٹیلی گرام لے کر اپارٹمنٹ گئیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہ ملا، جس پر انہوں نے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے دروازے کی ناپ کو چھوا تو وہ گرم ہو رہی تھی، ناقابل برداشت حد تک گرم۔ ان کو معاملہ مشکوک لگا اور اپارٹمنٹ جا کر انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا۔ جب پولیس اہلکار وہاں پہنچے اور 67 سالہ میری ریسپر کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو ان کا سامنا اپنی زندگی کے سب سے پراسرار کیس سے ہوا۔ دوستو، معمر خاتون کرسی پر تھیں مگر زندہ لاش کی صورت میں نہیں بلکہ راکھ کے ڈھیر کی صورت میں۔ اگر بایاں پاؤں، کھوپڑی اور ریڑھ کی ہڈی کا کچھ حصہ نہ بچتا تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کسی انسان کی لاش ہے۔ اس خاتون کا پورا جسم جل کر خاک ہو گیا تھا مگر حیرت انگیز طور پر ان کی کرسی کے بالکل قریب اخبارات کا ڈھیر بالکل سلامت تھا۔ اپارٹمنٹ کا تمام فرنیچر، قالین، دیواریں درست حالت میں تھے۔ آتش زدگی کا واحد ثبوت کچھ پلاسٹک کی اشیاء کا نرم ہو جانا اور چھت پر دھوئیں سے بننے والے سیاہ نشانات تھے، یعنی میری ریسپر وہیں بیٹھے بیٹھے راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ یہ بڑی عجیب کہانی تھی جسے کوئی بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ میری ریسپر، جن کی پیدائش 8 مارچ 1884 کو ریاست کولمبیا میں ہوئی تھی اور اپنے شوہر کی موت کے بعد وہ فلوریڈا منتقل ہو کر اپنے بیٹے اور اس کے خاندان کے قریب مقیم ہو گئی تھیں۔ میری کو فلوریڈا کا گرم موسم پسند نہ تھا۔ وہ تمباکو نوشی کرتی تھیں اور نیند کی گولیاں بھی کھاتی تھیں۔ اپنی موت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے سے ملاقات کی تھی۔ میری ریسپر نے اپنے بیٹے کو اپنے پینسلوینیا جانے کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وہ فلوریڈا کے گرم موسم کو پسند نہیں کرتی تھیں اور انہیں جو ٹیلی گرام بھیجا گیا تھا وہ پینسلوینیا کے ٹرپ کے انتظامات کے بارے میں تھا۔ دوستو، 5 دن تک پولیس تحقیق کرتی رہی کہ پورا گھر سلامت ہے تو صرف خاتون کیسے جل گئیں، لیکن انہوں نے آخر اپنی شکست تسلیم کر لی۔ یہ خاتون 3000 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت پر جل کر خاک ہوئی تھیں مگر اس کے باوجود کمرے میں آتش زدگی کے کوئی خاص شواہد نہ تھے۔ میری ریسپر کے جلنے کے بعد ان کی کھوپڑی سکڑ گئی تھی، جس نے تحقیقات کو مزید مشکل بنا دیا تھا کیونکہ شدید درجہ حرارت پر کھوپڑی سکڑنے کے بجائے پھیلتی ہے بلکہ پھیل کر پھٹ جاتی ہے۔ عمارت میں کسی کو بھی آگ کی کوئی خبر نہ ہوئی، بس پینسی کارپینٹر کو صبح 5 بجے کے قریب دھوئیں کی بو محسوس ہوئی تھی مگر اسے وہ ناقص برقی مصنوعات کا نتیجہ سمجھی تھی۔ پولیس صرف موت کے وقت کی تصدیق کر سکی جو صبح 4:30 بجے تھا، وہ بھی اس لیے کہ گھڑی پر وقت ساکٹ پگھلنے کی وجہ سے رک گیا تھا۔ دوستو، 7 جولائی کو پولیس کے سربراہ نے میری ریسپر کے باقی بچ جانے والے پیر، 6 چھوٹی چیزیں جن کو دانت خیال کیا گیا اور قالین کا ٹکڑا اور راکھ میں ملنے والے شیشے کے ذرات سب کچھ ڈبے میں ڈال کر FBI کے ڈائریکٹر ایڈجر ہاورڈ کو بھیج دیا۔ ساتھ مراسلے میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہمیں ایسی وجوہات جاننی ہیں کہ ایک چھوٹی سی جگہ پر انسانی جسم جل کر خاک ہو جائے مگر عمارت کے انفراسٹرکچر اور فرنیچر کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا ہو، یہاں تک کہ دھوئیں کے آثار بھی نہ ہونے کے برابر ہوں۔ اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ متعدد ہفتوں کے بعد FBI نے اس کیس کو وک ایفیکٹ کا نتیجہ قرار دیا، جس کی وجہ خاتون کے آگ پکڑنے والے ٹائٹ گاؤن، سگریٹ اور نیند کی گولیوں کا امتزاج تھا۔ رپورٹ کے مطابق جب جسم جلنا شروع ہوتا ہے تو اس میں اتنی چربی اور آگ پکڑنے والے اعضاء ہوتے ہیں جو کئی طرح کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ کئی بار چربی جلنے سے انسانی جسم جل کر مکمل طور پر خاک ہو جاتا ہے۔ پولیس سربراہ JR راکٹ نے انسانی جسم کے ایک ماہر
ولیم کراگمین سے بھی تحقیقات کی درخواست کی اور انہوں نے FBI کے نتائج کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ ایک بار انسانی جسم جلنے لگے تو وہ خود کو مکمل طور پر راکھ بنا لے، جیسے شمع جل کر پگھل جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن رات کو جو بھی ہوا اس کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوا، کیونکہ ہم اس کے بارے میں کچھ جان ہی نہ سکے، مگر یہ بات ہمیں ڈراتی ہے کہ ایک انسان جل جائے اور اس کے اپارٹمنٹ کو کچھ نہ ہو۔ ایسی صورت میں تو پورے اپارٹمنٹ کو جل جانا چاہیے۔ یہ رپورٹ 1961 کو شائع ہوئی تھی۔ پولیس چیف نے یہ بھی بتایا کہ ان کے زندگی کے 25 سالہ کیریئر میں یہ سب سے غیر معمولی کیس ہے۔ ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ واقعہ انسانی جسم کے خود ہی جل جانے کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ میری رسپر کے علاوہ بھی اس قسم کے کیسز سامنے آئے ہیں جہاں ٹھوس جواب نہیں مل پایا، مگر یہ بات بھی عقل سے باہر ہے کہ کوئی انسان ویسے ہی جلنا شروع ہو جائے۔ FBI نے جو خیال پیش کیا وہ زیادہ دہشت کر دینے والا تھا، یعنی وہ خاتون جو کسی موم بتی کی طرح جل گئی اور آہستہ آہستہ پگھل کر راکھ بن گئی۔ نیند کے اثر کے باعث یہ خیال بھی کیا جا سکتا ہے کہ سگریٹ ان پر گرا ہو اور سگریٹ جلتا ہو اور وہ جل کر خاک ہو گئی ہوں، مگر یہاں یہ مشکل ہے کہ 3000 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت پر عمارت کیوں متاثر نہ ہوئی اور کھوپڑی سکڑی کیوں؟ ولیم کراگمین نے ایک تھیوری پیش کی کہ ہو سکتا ہے کہ خاتون کو کسی اور جگہ پر قتل کر کے جلایا گیا ہو اور دوبارہ اپارٹمنٹ پہنچا دیا ہو، مگر اس پر بھی بہت سارے سوالات سامنے آتے ہیں، جیسے اپارٹمنٹ میں پلاسٹک کے سامان کا گرم ہونا اور دروازے کی ناب بہت زیادہ گرم کیوں ہوئی تھی۔ اب تک اس کیس سے جڑے سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا اور یہ کیس ایک معمہ بن کر رہ گیا ہے۔